جاتا ہے، اس طریق کو تصوف کہا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اصحاب صبح کا سمندر آپ مدینہ پاک میں دیکھتے ہوں گے، وہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام اپنے صحابہ کو بیٹھایا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام آنے والوں کے باطن کو پاک کیا کرتے تھے۔ تصوف انسان کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، نہ کہ شریعت سے چھٹی دے دیتا ہے اور کلی آزادی دے دیتا ہے۔ تصوف کو بعض صوفیاء نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا، کہا کہ جس طرح ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے اور جس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، لیکن اگر اسی ناپاک پانی کو دریا کے سپرد کر دیا جائے، بہتے پانی میں جب وہ آگے جائے گا، آگے اگر کوئی وضو کر رہا ہوگا، اگر وہ پانی اس کے جسم سے لگے تو کیا اس کو ناپاک کرنے کا باعث بنے گا یا پاک کرنے کا باعث بنے گا؟ پاک کرنے کا باعث بن جائے گا۔ کہا دریا میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اگر ناپاک پانی بھی اس میں ملے گا، وہ اس پانی کو پاک کر دے گا، صرف پاک نہیں کرے گا بلکہ پھر آگے چل کے اگر کوئی اس سے وضو کر رہا ہوگا تو وہ پانی اس کو پاک کر دے گا۔ وہی قطرہ جو ناپاک تھا، دریا نے صرف اس کو پاک ہی نہیں کیا بلکہ اس کو آگے پاک کرنے والا بنا دیا۔ کہا یہی معراج صوفیاء کا ہوتا ہے، یہی کام اللہ والے کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پاس آ جائے تو اس کو دھتکار نہیں دیتے بلکہ اس کو توبہ کراتے ہیں، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اس کو پاک کر دیتے ہیں، صرف پاک نہیں کرتے بلکہ اس کو آگے پاک کرنے والا بنا دیا۔ ہمارے ہی سلسلے کے ایک عظیم شیخ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے ذکر سنا ہوگا۔ آپ کو پتا چلا کہ علاقے میں فاحشہ عورت آئی ہے، لوگ اس کی وجہ سے گناہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کا مقام کہاں ہے؟ آپ ادھر گئے، آپ نے اس کو اس کی قیمت ادا کی اور کہا جاؤ پاک لباس پہن کے پاک صاف ہو کے آؤ۔ وہ آئی، آپ نے فرمایا یہاں مصلی بچھاؤ، کوئی کپڑا بچھاؤ اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اس نے کہا بابا جی یہاں لوگوں کا آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا میں نے قیمت ادا کی ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ عورت وہاں سجدہ ریز ہوئی۔ حضرت بایزید بستامی کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھتی ہے، عرض کرتے ہیں یا اللہ ظاہر بدلنا میری طاقت میں تھا، میں نے بدل دیا۔ دلوں کا بادشاہ تو ہے، دل کو بدلنا تیرا کام ہے۔ ایک لمحے میں اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، صرف توبہ کرتی نہیں ہے بلکہ صوفیاء کہتے ہیں وہ عورت خود تو تائب ہوئی ہی ہوئی، 60 پشتوں میں اس کی نسل میں مادرزاد ولی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا کام ہوتا ہے، اس انداز میں اصلاح کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں اور پھر آگے پاک کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ شیخ طریقت کو روحانی باپ بھی کہا جاتا ہے، اپنے شیخ کو مرشد ہوتا ہے اس کو روحانی باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان کا باپ ہوتا ہے جو اس کو دنیا میں لانے کا باعث بنتا ہے، جو انسان کا جسمانی باپ ہوتا ہے انسان کو دنیا میں لانے کا باعث بنتا ہے گناہوں سے پاک۔ جب جسمانی باپ انسان کو دنیا میں لانے کا باعث بنتا ہے، انسان بالکل گناہوں سے پاک دنیا میں آتا ہے۔ روحانی باپ کا کام یہ ہوتا ہے جیسے جسمانی باپ گناہوں سے پاک دنیا میں لانے کا سبب بنا تھا، یہ انسان کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کے حضور لے جانے کا باعث بنا۔ اسی طرح گناہوں سے پاک کر کے روحانی باپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ کا حضور لے جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، بندہ بیٹھا ہو اور کہے بھئی شیخ سے فیضان نہیں ملا، شیخ کی برکت نہیں ملی، اس سے پوچھو کہ شیخ سے جو وعدے کیے تھے کیا وہ پورے کیے یا نہیں کیے؟ شیخ طریقت کا ہاتھ پکڑتے وقت جو وعدے کیے تھے، جو بیعت کا مقصد ہوتا ہے، یہ ایک رسم نہیں ہے۔ یہ بیعت کا سلسلے میں کیا ہوتا ہے؟ شیخ کامل کے ہاتھ میں انسان ہاتھ دیتا ہے، بیعت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، بک جاتا ہے وہاں پر، پھر وہ وعدے جس بنیاد پر ہوتے ہیں، کیا ان وعدوں پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ کیا شیخ کی تعلیمات کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کیا شیخ کی باتوں پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر جواب ہو کہ عمل نہیں کیا تو جب سودا لینا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر شیخ کا فیضان لینا ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ جو شیخ کہہ رہا ہے وہ کرو، جس طرح شیخ اللہ کی بندگی کا درس دے رہا ہے اس طرح بندگی کرو۔ جب شیخ سے کیے گئے وعدے پورے کرو گے، اس انداز میں اللہ کی بندگی کرو گے، اس انداز میں رسول اللہ کی سنت کو اپناؤ گے، پھر دیکھو شیخ اگر ہے تو وہ کس طرح تمہاری پرواز کرے۔ اللہ اکبر، صوفیاء کے امام، صوفیاء کے سرتاج، اللہ اکبر، حضرت سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا غوث اعظم امام الاولیاء، آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کا سارا پیغام اس کے حروف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف کے تا سے مراد توبہ ہے، تے سے مراد توبہ ہے، کہ جب انسان اہل تصوف سے وابستہ ہوتا ہے تو پہلی چیز ہوتی ہے کہ صوفی اس کو توبہ کرواتا ہے۔ ہمارے شیخ ہو یا کوئی بھی مشائخ میں سے، حقیقی مشائخ میں سے کوئی ہو، جب وہ بیعت کرتے ہیں تو اعلان کیا ہوتا ہے کہ جس نے توبہ کرنی ہے وہ ان کے دامن کو تھام لے،
جب وہ بیعت کرتے ہیں تو وہ بیعت توبہ کی ہوتی ہے، توبہ کرواتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبۃ نصوحہ کرے، جب اللہ والوں کے ساتھ جڑے تو پچھلے گناہوں سے توبۃ نصوحہ کرے، ایسی توبہ جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ۔ اور جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ توبۃ نصوحہ کیا ہے، حضور نے فرمایا توبۃ نصوحہ یہ ہے کہ جب انسان ایک بار گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ جان بوجھ کے اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ فرمایا کہ پہلی منزل توبہ ہے، کہا پھر اس کے صحت سے مراد صفا ہے کہ جب کوئی اہل تصوف سے وابستہ ہوتا ہے یہ اس کے باطن کو صاف کر دیتے ہیں، یہ اس کے باطن کو اور اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، گناہ کا تصور بھی پھر اس میں نہیں آتا اگر صحیح سے رستے میں چلے۔ کہا پھر آگے اس کی جو واو ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے اور اپنے باطن کو اس طرح صاف کرتا ہے تو یہ جو واو ہے آگے یہ اس میں اس کے لیے ولایت کا خزانہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس کو ولایت مل جاتی ہے۔ کہا اس میں جو فا ہے پھر وہ فنا فی اللہ بن جاتا ہے، وہ فنا فی اللہ بن جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کیا ہے کہ جب انسان اپنی خودی کو، اپنی ایگو کو، اپنی تکبر کو مٹا دیتا ہے اور قول میں بھی، کہنے میں بھی اور عمل میں بھی انسان اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقتاً فنا فی اللہ ہے، جو اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر وقت کوشش کرتا ہے، وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ پھر یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، کوئی دنیا پہ فنا ہو جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے ہر وقت لگے ہوتے ہیں، وہ جب تک زندہ ہیں ان کا کہیں نہ کہیں نام رہتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اللہ پہ پناہ ہو جائے تو اس کو ہمیشہ کے لیے بقا ملتی ہے۔ آپ حضرت خواجہ عبد الکریم کے سلسلے سے بیعت ہیں، آپ مجھے بتائیے، آپ کو پتا ہوگا کہ آج سے 150 سال پہلے حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں راولپنڈی شہر کا یا اسلام آباد کا نام کیا تھا کسی کو نہیں پتا ہوگا، اس وقت ادھر کے گورنر کا نام کیا تھا کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، اس وقت ادھر کے سربراہ کا نام کیا تھا کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، اس وقت کے وزیر اعظم کا نام کیا تھا کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن وہاں پر ایک درویش حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر ذکر کرتا تھا، شہر اقتدار بھی کہلاتا ہے، وہ بڑے بڑے اقتدار آتے رہے اور جاتے رہے، لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوں گے، لیکن کیا حضرت خواجہ عبد الکریم کا نام دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے یا نہیں گونج رہا؟ جواب ہے دنیا کے ہر کونے میں ان کا نام موجود ہے۔ یہ بات ہے جو دنیا پہ پناہ ہو جاتے ہیں وہ خود بھی پناہ ہو جاتے ہیں، جو اللہ پہ پناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ آپ لاہور چلے جائیں، بہت بڑا شاہی قلعہ آپ کو نظر آئے گا، میں نے شاہی قلعے کو دیکھا، وہیں پر آپ کو پتا چلے گا کہ اس شاہی قلعے میں جو حکومت کرتے تھے پورے ہندوستان میں ان کی حکومت ہوتی تھی، ان میں سے ایک کی قبر جہانگیر کا مقبرہ راوی کے کنارے پہ بھی ہے، آپ وہاں چلے جائیے گا، جو پورے ہندوستان میں بادشاہ جہانگیر حکومت کرتا تھا، مزار پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، کبھی کوئی جھاڑو دینے کے لیے کھول دے تو کھول دے ورنہ وہ بھی کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہیں پر ایک درویش چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ کا ولی داتا علی حجویری اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ آج وہاں چلے جاؤ، دنیا کے بڑے سے بڑے ایوان پاکستان میں موجود ہیں، کسی جگہ پر تمہیں لوگوں کا ایسے جاتے نظر نہیں آئیں گے جس طرح تمہیں حضرت داتا علی حجویری کے مزار پہ سربراہ بھی سلامی دیتے نظر آئیں گے، بڑے بڑے تاجدار بھی سلامی دیتے نظر آئیں گے اور عوام بھی سلامی دیتی نظر آئے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ پر پناہ ہوتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے بقا دے دیتا ہے۔ ہمارے مشائخ میں سے ایک عظیم نام ہے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ نقشبند کے ایک عظیم شیخ، حضرت امام ربانی کے بھی جو شیخ ہے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ایک شخص حاضر ہوا کہ حضرت یہ بتائیے فنح کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کل آنا بتاؤں گا، اگلی بار آنا بتاؤں گا، جو آپ نے وقت عنایت فرمایا وہ اس پہ آتا ہے تو دیکھتا ہے مخلوق کا جھمگٹا ہے، بہت سے لوگ جمع ہیں، یہ ہمارے مشائخ نقشبند میں سے ایک عظیم شیخ ہے حضرت باقی باللہ، اس نے سوچا کہ یہاں پر آج حضرت نے کوئی بات فرمانا ہے، کوئی ارشادات فرمانے ہیں، اس میں میرے سوال کا جواب ملے گا۔ اس نے جب لوگوں سے جاننا چاہا کہ آج یہاں پر یہ مخلوق کا جھمگٹا کیوں ہے، پتہ چلا کہ باقی باللہ کا وصال ہو گیا، پریشان ہوا کہ حضرت نے آج مجھے میرے سوال کا جواب دینا تھا اور یہ کیا معاملہ ہو گیا، جنازہ نہیں ہو رہا، پوچھا کہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے، کہا آپ نے فرمایا تھا ایک شخص آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا، اس کا انتظار کرنا ہے، اتنے میں وہ نقاب پوش شخص آتا ہے جنازہ پڑھاتا ہے، جانے لگتا ہے، وہ شخص پیچھے دوڑتا ہے کہ بتائیے حضرت پناہ کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا باقی باللہ سے نہیں پوچھا تھا، کہا حضرت پوچھا تھا لیکن ان کا تو وصال ہو گیا، آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا،
حضرت باقی باللہ کو وہ دیکھتا ہے. آپ اشارہ فرماتے ہیں وہ پناہ تھی اور یہ بقا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ پر پناہ ہو جاتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تصوف کی اس منزل پر یہ منزل عطا فرمائے کہ اگر ہمارا مقصود ہو تو فقط اللہ کی رضا ہو، اگر ہماری خواہش ہو تو یہی ہو کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اس سے مراد یہ ہے. اور حضرت داتا صاحب نے جب اس میں کلام فرمایا کہ پناہ باللہ صوفی کیسے ہوتا ہے تو آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا جیسے امام تمام طریقتوں کے اور صوفیاء کے امام جیسے پناہ باللہ کی منزل پہ فائز ہیں. اب یہ بھی ذہن رکھیے گا، حضرت داتا صاحب کو ہم یہ زبردستی باتیں نہیں منواتے، لیکن اگر کوئی داتا صاحب کے پاس جاتا ہے یا داتا صاحب کو مانتا ہے تو پھر داتا صاحب کی نظریہ بھی مانے. داتا صاحب فرماتے ہیں ان صفا صفت الصدیق. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں ہر اعتبار سے صاحب طریقت لوگوں کے لیے، صاحب تصوف لوگوں کے لیے جو اس راہ پہ روحانیت کے رستے پہ ہے. اب روحانیت میں اگر جاننا چاہتے ہو امام کون ہے تو کسی آج کے بندے سے نہ پوچھو، داتا علی حجویری سے پوچھ لو. علامہ صاحب اگر کوئی جاننا چاہتا ہے روحانی لوگوں کا امام کون ہے تو ہم آج کا دور کی تحقیق کو قبول نہیں کریں گے، حضرت داتا علی حجویری سے پوچھیں گے حضرت بتائیے کیا صدیق اکبر صرف امور تک محدود ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا صدیق اکبر صرف امور تک ہے یا روحانیت میں بھی مانا جائے گا؟ تو پھر آج کے صاحبان کو ماننی چاہیے داتا علی حجویری کی اگر وہاں بار بار جانے کا شوق بھی ہے. تو حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں ان صفا صفات الصدیق کہ ہر اعتبار سے صاحب طریقت اور روحانیت کے رستے کے لوگوں کے امام کا نام ابوبکر صدیق. چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں، چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے وہ صوفیاء ہوں، چاہے وہ غوث اعظم ہوں، چاہے وہ داتا علی حجویری ہوں، چاہے وہ حضرت مجدد ہو، چاہے وہ حضرت شاہ نقشبند ہو، صحابہ سے لے کر آج تک جو اس کے رستے پہ چلے گا داتا صاحب کہتے ہیں اس کو ماننا ہوگا کہ اہل طریقت، اہل تصوف اور روحانیت والے لوگوں کے امام، پہلے امام کا نام ابوبکر صدیق. حضرت صدیق اکبر امور میں بھی خلیفہ بلا فصل ہے اور روحانیت میں بھی خلیفہ بلا فصل ہے. اللہ اکبر. کون ہے بتاؤ؟ امور میں خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ صدیق اکبر. اور روحانیت میں خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ صدیق اکبر. اللہ اکبر. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے نظریات کو بیان کریں، اپنے نظریے کو آگے بیان کریں. ہم تو ہیں بھی نقشبندی، ہمارے ہاتھ میں تو ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہاتھ بھی صدیق اکبر کا ہے. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں نسبت جتنی قریب کی ہونا سفر اتنا جلدی طے ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں صدیق تمام سلاسل سر آنکھوں میں. یہ سلسلہ جھگڑنے کی باتیں نہیں ہوتی. میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا یہ سلسلے رستے ہوتے ہیں، رستے مختلف ہو سکتے ہیں، منزل سب کی گنبد خضرا، لیکن منزل گنبد خضرا ہے. تو گنبد خضرا میں ساتھ کون ہے؟ بتائیے ساتھ کون ہے؟ صدیق اکبر. تو اللہ کے بندو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں نسبت جتنی قریب کی ہو سفر اتنا جلدی طے ہوتا ہے. آج بھی سب سے قریب صدیق اکبر ہے. تو ہمارے ہاتھ میں تو دامن کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا دامن ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ ہدایت الانسان میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں اللہ نے مسلمان بنایا، پھر امتی بنایا تو امام الانبیاء کا بنایا، پھر اگر مقلد ہوں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ہوں، اور پھر آپ کہتے ہیں میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مرید بنایا تو صدیق اکبر کا سلسلہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ صفت کا جو تاجدار ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بس آخری دو باتیں سن لیجئے. پھر حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں تصوف جو ہے وہ کسی ورد وظیفے کا نام نہیں ہے، کسی خاص اپیرنس، کسی خاص وضاقتہ کا نام نہیں ہے. تصوف جبہ و دستار کا نام بھی نہیں ہے. اور علوم ظاہر میں سے کسی خاص ڈگری، کسی خاص تصوف کا نام لے لینا، چند اصطلاحات یاد کر لینا بھی تصوف نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت پھر تصوف ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ انسان رہے مخلوق میں لیکن اس کا دل اللہ کی طرف، انسان کے دل میں اللہ کی رضا کی خواہش ہو،
انسان کے دل کی توجہ ایک بار بھی اللہ سے نہ ہٹے. جیسے حضرت سیدنا امام الاولیاء حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی نشانی بھی یہ ہوتی ہے, اذا رأوا ذکر اللہ, جیسے حضور نے فرمایا, حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم اپنے دل جسم کو اس کے قریب کرو, وہ تمہارے دل کو اللہ کے قریب کرو. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اس رستے پر چلے. حضور علیہ السلام کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے, حضور علیہ السلام کی شریعت پر چلے. یہ تصوف انسان کو درس دیتا ہے. حضرت داتا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تصوف انسان کی نگاہ کو پاک کرتا ہے, انسان کی زبان کو پاک کرتا ہے, انسان کی سوچ کو پاک کرتا ہے, انسان کی نیت کو صاف کرتا ہے, ہر اعتبار سے ایسا انسان بناتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. اہل تصوف کے ساتھ لگنے کی بھی یہی وجہ ہے, اہل تصوف کا دامن تھامنے کی بھی یہی وجہ ہے, اہل تصوف کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے, انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. اگر دیکھنا ہو کہ شیخ کا فیضان مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے کو دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اللہ کو سجدے کرنے کو دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, حرام رزق نہ کمانے پر دل راضی ہے یا نہیں ہے, کسی انسان کو تکلیف تو نہیں دیتے, کسی انسان کے لیے نقصان کا باعث تو نہیں بنتے, کسی انسان کے لیے مصیبت کا باعث تو نہیں بنتے. یہ طریقہ ہوگا. جتنے اچھے انسان ہوگے تصوف میں یقین کرتے جانا اتنے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. اہل تصوف کی بنیاد جو درس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر یقیناً اہل تصوف سے انسان کو وہ کچھ میسر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی شریعت کا رستہ اور ہے, کتابوں کا رستہ اور ہے, اور تصوف کا رستہ اور ہے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. اہل تصوف کے پاس سے انسان کو علم دین بھی ملتا ہے. محدث ابن جوزی صوفیاء پر اختلاف کیا کرتے تھے نا, صوفیاء کو نہیں مانتے تھے, صوفیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اپنے صاحبزادے کو بھی یہی تلقین کرتے تھے یہ صوفیوں کی محفلوں میں نہ جایا کرو, اہل تصوف کی مجالس میں نہ جایا کرو. ایک دفعہ بغداد گئے, کسی نے کہا کہ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی درس دے رہے ہیں, ان کا درس سنے جا کے. انہوں نے کہا کیا درس دے رہے ہیں؟ کہا درس قرآن دے رہے ہیں. کہا وہ تو میں بھی دیتا ہوں. کسی نے کہا ایک بار غوث اعظم کا درس سن کے تو دیکھو. محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں چلا گیا, وہ کہتے ہیں آپ نے آیت پڑھی اور 11 تفسیریں بیان کی, وہاں تک تو مجھے پتا تھا. کہا اس کے بعد آپ نے 40 تفاسیر وہ بیان کی کہ صرف یہ نہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا, میں آغوش حیرت میں مبتلا تھا کہ حضرت غوث اعظم کس جگہ پر جا کے کلام کر رہے ہیں, کس سطح پر جا کے کلام کر رہے ہیں, یہاں تو عام انسان کا دماغ جا ہی نہیں سکتا. محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں اس دن سمجھ گیا جو حقیقتاً صوفی ہوتا ہے وہ قصے کہانیاں سنانے والے لوگ نہیں ہوتے, وہ علم دین ایسے حاصل کیے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو علم دین حاصل کیے ہوتے ہیں, جب وہ سکھاتے ہیں تو اپنی دعانیت اور اپنی طاقت کے ذریعے اپنی باتوں کو لوگوں کے دلوں پہ نقش کر دیا کرتے ہیں. اللہ کے ولی کا فیضان, میں پھر جہاں سے بات شروع کی وہیں پہ اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں, وہیں پہ بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کا فیضان یہ ہے کہ انسان شریعت کے رستے پر آ جائے, انسان حضور علیہ السلام کی اتباع کو اختیار کرنا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا, یہ اعمال کرنا, عبادت کرنا, یہ تو ان لوگوں کا کام ہے کہ جو وصول کسی جگہ پر جو ہے وہ وصول کا رستے ہیں, یہ سارے تو وصول کے طریقے ہیں, کوئی مقام حاصل کرنے کے طریقے ہیں. کہا کہ ہم تو واصل ہو گئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم واصل ہو گئے ہیں, اب ہمیں نمازیں اور ان چیزوں کی اللہ کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں وہ واصل ہوئے ہیں لیکن واصل جہنم ہوئے ہیں. اس کی وجہ کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی مبارک میں یہ اعمال نہیں چھوڑے تو آج کوئی اعمال چھوڑنے کی باتیں کیسے کر سکتا ہے. اور اللہ والے کی یقیناً شان ہوتی ہے کرامت, لیکن کرامت پہچان نہیں ہے. یہ نہیں کہ جو صاحب کرامت نہیں وہ ولی نہیں. تمام صحابہ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں. ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ امت میں صحابہ سے بڑھ کے مقام کوئی بھی نہیں پا سکتا. حضور علیہ السلام کا ایک بھی صحابی, ایک دن کا صحابی, ایک گھنٹے کا صحابی کہ جو صحابیت کے مقام پہ فائز ہوا اور اس حالت میں اسی طرح ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلے گئے. بڑے سے بڑے اولیاء ہوں, پوری امت کو اکٹھا کر لو تو اس کے برابر مقام میں نہیں ہو سکتے. تو تمام صحابہ مقام ولایت پہ فائز تھے. لیکن سوال ہے کہ کیا تمام صحابہ سے کرامت کا ظہور ہوا؟ جواب ہے کہ تمام صحابہ سے تو کرامت کا ظہور نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ صوفیاء کا کام صرف کرامت نہیں ہوتا, صوفیاء کی پہچان صرف کرامت نہیں ہوتی, صوفیاء کی پہچان ان کی استقامت ہوتی ہے, اللہ والوں کی پہچان ان کی استقامت ہوتی ہے.
جس طرح وہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل تصوف کا فیضان کما حق ہو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر کما حق ہو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو باطن کی وہ پاکیزگی نصیب فرمائے جو ان اقابر اور ان صوفیاء اور ان مشائخ نے اپنے پیروکاروں کو رکھنے کا درس دیا ہے، تاکہ اللہ کا وہ قرب مل سکے جو ان کو ملا، رسول اللہ علیہ السلام کا وہ قرب مل سکے جو ان بندگان خدا کو ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار رکھے۔ یاد رکھیے گا، جہاں اہل تصوف کی یہ تعلیم ہوتی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کو اس انداز میں یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور بھی ذہن میں نہ ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں ہو، انسان اپنی جبینوں کو سجدوں کا نور سے منور کرے اور سجدوں سے تقدس بخشے۔ جہاں یہ اہل تصوف کا درس ہوتا ہے، وہیں اہل تصوف کی بنیادی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کو تکلیف نہیں دینی، کسی انسان کے لیے نقصان کا باعث نہیں بننا۔ یہ اہل تصوف جو ہوتے ہیں، اللہ والوں کے دربار میں جب کوئی بھی بندہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اہل تصوف سے سوال کرے کہ آپ کھانا کھلاتے ہوئے کسی کا مذہب نہیں پوچھتے کہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، آپ کھلانا کھلانے سے پہلے کسی سے اس کا رنگ و نسل نہیں پوچھتے، وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ کیا اللہ کسی کو کھانا دینے سے پہلے اس کا مذہب پوچھتا ہے؟ کیا اللہ کسی کو کھانا دینے سے پہلے عام خیرات کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اللہ کسی کو کھانا دینے سے پہلے یا کسی کی ضروریات پوری کرنے سے پہلے اس کا مذہب پوچھتا ہے؟ کہا نہیں، ہم اللہ کی مخلوق سے اس انداز میں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں، ان کا کردار ایسا ہوتا ہے، ان کا حسن اخلاق ایسا ہوتا ہے، یہ ہر انسان کو محبت سے دین کے قریب لاتے ہیں۔ یہ جب دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو یہ محبت کے ساتھ دین کے لوگوں کو قریب لاتے ہیں، حسن اخلاق سے لوگوں کو دین کے قریب لاتے ہیں، اپنے اچھے کردار سے لوگوں کو دین کے قریب لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہ بات اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل تصوف کے ماننے والوں میں کبھی آپ کو کوئی ایکسٹریمسٹ نظر نہیں آئے گا، اور اگر وہ ایکسٹریمسٹ ہے تو اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اہل تصوف کے ماننے والوں کے پاس آپ کو کبھی کوئی ٹیررسٹ نظر نہیں آئے گا۔ اہل تصوف کے حقیقتاً اگر کوئی اہل تصوف سے وابستہ ہے تو وہ آپ کو کبھی ہارڈ لائنر یا ہیٹ پریچر بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کہ اہل تصوف کے پیغام کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ تم نے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بننا ہے، تم نے کسی انسان کو تکلیف نہیں دینی ہے، تم نے لوگوں کے لیے ہر اعتبار سے فائدے کا باعث بننا ہے۔ تو آپ جو اہل تصوف سے وابستہ ہیں، آپ کو اس ملک میں اسلام کا امبیسڈر بن کے رہنا چاہیے۔ کسی انسان کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی انسان کو آپ کی وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، آپ کو ہر احسان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تاکہ آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کیسا دین امن ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کس طرح ہر ایک کو امن اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا نمک حلال رکھے، وفادار رکھے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔